سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور جھنگار سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی جھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پر پھڑپھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک چیل نکلی اور ترترا کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک ایسا وظف ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے، دیوانہ پن۔ وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحہ ہستی سے مردوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی جلجلاہٹ سے جنگل میں کہرام مچ گیا۔ چیل نے متک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو جاتی ہے تو پھر قے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیا بنجر زمینوں میں ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی بعد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا۔ چیل بھنگارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر مسئلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر کے خواہ تھے کہ کسی طرح اس کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی بہت اتابلی تھی۔ چھٹ بولی، آقا، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی۔ آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جیسے ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ کر جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھا۔ بقا کے لفظ پر یک بارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سوروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پرندے جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے۔ دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور گھنگھار کر بولا، آقا، ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو۔ وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں
جن سے کوئی ذی روح باقی نہ رہے گی۔ جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کریں گے تو ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹبڑی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا۔ کھسیا کر بولا، سائیں، ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں اور لوٹ آئے ہیں۔ انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بھی بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض، حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹبڑی نے مینا کو اپنی طرفدار پا کر کہا، اٹھ، کچھ تو بھی بول۔ مینا نے پر پھڑپھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے انبائے ہنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے سیر بر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا۔ ہرس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سہی، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئے گی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، ادبدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، ہرز، رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جذبز ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصوف انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا، کس قدر بوجھ لادتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا ہے اور سمجھتا ہے انسان کا کیا ہے۔ یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اسی بندرگاہوں سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی، آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی، چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھا، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گنا تشفی ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مضحکہ ہے؟ فاسفورس کی پتی 3 بار پٹاکی اور آواز آئی، کیا گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو، اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومر دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستوں، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں،
میرے حلق میں خودی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہاں ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا۔ کیسی انرجی؟ میکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشل کی کائنیٹک ساؤنڈ کی لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے کیسے کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیر جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی نسل استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر یہی برق رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو، قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبس ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی پتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا تعلق علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے سراسیمگی کے عالم میں پر پھڑ پھڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں ہو سکتا کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سیمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی۔ زور سے بادل گرجا، یک بار کی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔